نبی کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے رہو، حسین جیسا کلیجا۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور۔ يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے پاس مومن خواتین آئیں، یبایعنک، آپ سے بیعت کرنے کے لیے آئیں، علی اللہ یشرکن باللہ شیئا، بیعت اس بات کی کہ وہ اللہ کے ساتھ کوئی چیز شریک نہیں ٹھہرائیں گی، ولا یسرقن، چوری نہیں کریں گی، ولا یزنین، اور زنا نہیں کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اور بہتان نہیں لائیں گی جسے وہ تراشیں گی اپنے ہاتھوں اور پیروں کے درمیان، ولا یعصینک فی معروف، اور کسی بھی نیک کام میں دستور کے مطابق آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی، فبایعہن واستغفر لہن اللہ، تو آپ ان سے بیعت کر لیں اور اللہ سے ان کے لیے استغفار کر دیں، مغفرت طلب کر دیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے، رحم فرمانے والے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، اے ایمان والو، ان لوگوں سے دوستی نہ کرو جن پر اللہ کا غیظ و غضب نازل ہو چکا ہے۔ قد یئسوا من الآخرۃ، یہ لوگ آخرت میں کامیابی کے سلسلے میں مایوس ہو چکے ہیں۔ کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جیسا کہ کافر لوگ مایوس ہو چکے ہیں اصحاب القبور، قبروں والوں میں سے۔ سورہ ممتحنہ کی یہ چند آیات تھیں جن کی تلاوت کی گئی اور ترجمہ پیش کیا گیا۔ انہی آیات پر سورہ ممتحنہ پوری ہو گئی، 28واں پارہ چل رہا ہے۔ اب اس کے بعد سورہ صف شروع ہوگی۔ سورہ ممتحنہ میں
اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان فرماتے ہیں کہ مومن عورتیں مکہ چھوڑ کر مدینے اگر آ جائیں ہجرت کرنے اور وہ آپ سے عہد و معاہدہ کریں کہ ہم ایمان اور اسلام پر جمے رہیں گے. ایمان اور اسلام کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانیں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. جب ایک مانیں گے تو اللہ کو 2 ماننا 3 ماننا یہی شرک ہے، اسی کو شرک کہتے ہیں. تو جب وہ آئیں اور یہ طے کر کے بتائیں کہ ہم ایک اللہ کو مانیں گے، اور چوری کرنا جو بہت بڑا گناہ ہے شریعت میں اس کی سزا ہے ہاتھ کاٹنا. کہ اگر کوئی 10 درہم کے بقدر یا اس سے زیادہ کی چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ لیا جائے گا. اسلامی حکومت کاٹے گی، ہم اور تم نہیں کاٹیں گے. 10 درہم میں 31.25 گرام چاندی ہوتی ہے. تو آج کل چاندی جو ہے 1 لاکھ روپے کلو ہے. تو 1 لاکھ روپے کلو کے اعتبار سے 1 گرام کی قیمت جوڑ کر کے 31 گرام کی قیمت اگر نکالیں گے تو 3,500-4 ہزار روپے بنے گی. قریب 3,500 روپے اگر کوئی چرا لیتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. اور 10 درہم سے کم مہر بھی نہیں مقرر کیا جا سکتا. یعنی 3,500 روپے سے کم کوئی مہر مقرر کرتا ہے تو وہ مانا ہی نہیں جائے گا. اس سے زیادہ اتنا یا اس سے زیادہ ہونا چاہیے. 10,000 15,000 20,000 25,000 3,500 یعنی 10 درہم وہ 31.25 گرام کے قریب ہوتا ہے. یہ کم سے کم حد ہے. اس سے کم مہر مقرر کریں گے تو مہر مانا ہی نہیں جائے گا. اور زیادہ چاہے جتنا مقرر کریں کوئی حد نہیں ہے. 2 لاکھ 10 لاکھ 50 لاکھ. لیکن زیادہ مقرر کریں گے اور اس میں دکھاوے کا ارادہ ہے تو وہ گناہ کبیرہ ہے. ریاکاری دکھاوا یہ نیت ہے تو وہ بھی گناہ ہو جائے گا. کم کی حد مقرر ہے، زیادہ کی نہیں. ایسے ہی چوری 3,500 روپے کی چوری کیا، اس کے بقدر کوئی سامان ہے وہ چرا لیا اور ثابت ہو گیا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. داہنا ہاتھ کاٹا جائے گا، یہاں سے کاٹا جائے گا، یہاں سے نہیں کاٹا جائے گا، یہاں سے کاٹا جائے گا. اور اچھے سے انتظام کیا جائے گا، باندھ لیا جائے گا، پھر یہاں سے کاٹ کر کے فوراً اس کا علاج کیا جائے گا. ڈاکٹر وہاں موجود رہیں گے، کیونکہ مقصد موت دینا نہیں ہے. مقصد اللہ کی طرف سے مقرر سزا ہے، اس سزا کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے، نافذ کرنا، تاکہ یہ جہاں جائے دیکھیں لوگ، عبرت ہو کہ کسی کا مال چرانا نہیں چاہیے. مال بہت محنت سے کمایا جاتا ہے. شریعت میں مال کو بہت اچھا سمجھا گیا ہے. مال بری چیز نہیں ہے. مال میں 3 پوائنٹ ہیں. ایک یہ ہے کہ مال اچھی چیز ہے، ایک پوائنٹ یہ ہے. دوسری یہ ہے کہ مال کا کمانا بھی اچھا ہے. اور تیسرے مال سے محبت کرنا بھی اچھا ہے. یہ تینوں چیزیں اچھی ہیں. خراب کیا ہے؟ خراب یہ ہے کہ جہاں اللہ کا حکم ہو جائے اس کے مقابل میں مال سے محبت کرنا یہ برا ہے. مثال کے طور پہ زکوٰۃ کا حکم آ گیا. اب 1 لاکھ میں 2,500 روپے زکوٰۃ دینا ہے. اب مال سے محبت ہے، دے نہیں رہے ہیں، یہ 2,500 ہم نہیں دیں گے.
تو یہ ہے قرآن میں منع ہے احب الیکم من اللہ و رسولہ. اے ایمان والو، اگر تمہارے مال تمہاری اولاد اللہ اس کے رسول کے حکم سے زیادہ محبوب ہو جائے تب یہ منع ہے. فی نفسی مال کمائی، حلال کمائی. تو یہ 3 پوائنٹ ہیں مال کے. ایک تو یہ ہے کہ مال اچھی چیز ہے، شریعت میں مال بری چیز نہیں ہے. اور اس کے بعد مال اچھی چیز ہے تو کمانا بھی اچھا ہے. اب کمانا بھی اچھا ہے تو اس کو محبت کرنا بھی اچھا ہے. لیکن اللہ کے حکم کے مقابل میں محبت کرنا یہ اچھا نہیں ہے. اللہ کا حکم آ گیا کہ آپ کو 40,000 روپے میں 1,000 روپیہ زکوٰۃ دینا ہے، نہیں دے رہے، اس سے میں محبت ہے، اس کو نہیں نکال رہے. اب یہ منع ہے. تو اس وجہ سے کسی کا مال آپ نے چرا لیا 3,500 روپے. کیوں چرا لیا؟ اتنی محنت سے کمایا ہے اس نے. تو شریعت کی یہ سب حدود ہیں. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں. ومن یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ. جو اللہ کی مقرر کردہ حدود سے آگے بڑھتا ہے تو اس نے اپنے اوپر ظلم کیا. اللہ کی حدود ہے، اپنا مال ہے، کماؤ نا. مال اچھی چیز ہے، کس نے برا کہا ہے؟ ہاں، یہ مال جب آنے لگتا ہے تو سوچتا آدمی میں جہاں چاہوں خرچ کروں، تب وہ سب چیز بری ہوتی ہے. مال کو ناجائز راستے میں خرچ کر رہا ہے، مال کو گناہوں میں خرچ کر رہا ہے، مال کو ہوٹل بازی میں خرچ کر رہا ہے، فضول خرچی میں لگا رہا ہے. یہ مال میں نے کمایا تو چاہے کیا خرچ کروں. نہیں، مال کے مصرف بتائے گئے ہیں. کن جگہوں پہ آپ مال خرچ کیجیے، کن جگہوں پہ نہیں خرچ کیجیے، وہ جگہ بتائی گئی ہے. مال میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. صدقہ نافلہ، صدقہ واجبہ زکوٰۃ ہے، اور صدقہ نافلہ اس کے علاوہ ہے. صدقہ فطر یہ بھی صدقہ واجبہ میں ہے، اور زکوٰۃ صدقہ واجبہ میں، اس کے علاوہ صدقہ نافلہ ہے، اس میں خرچ کرنا ہے. اس میں خرچ کیجئے. اور اللہ تعالیٰ کے یہاں نظام ایسا ہے کہ نیکیاں کمانے کا 2 طریقہ بتایا ہے. ایک طریقہ یہ کہ ہم خود نیکی کریں، ایک یہ ہے کہ نیکی کرنے والے کو تیار کر دیں. تو اب وہ نیکیاں کرتا رہے گا، ہم کو ثواب ملتا رہے گا. تو اپنا مال اس طرح بھی خرچ کیا جا سکتا ہے کہ ہم نے کیا کیا، اپنا مال خرچ کیا ایک بچے پر سماج کی، وہ حافظ قرآن بن گیا. اب وہ جتنا تلاوت کرے گا اس کا ثواب تو اس کو ملے گا ہی، لیکن مکمل ثواب اس کی تلاوت کا ہم کو بھی ملے گا. وہ بچوں کو پڑھا رہا ہے، 50 بچوں کو پڑھا رہا ہے، تو 50 بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، تو 50 بچوں وہ اپنا قرآن پڑھ رہے ہیں، ان کو اپنا ثواب ملے گا. لیکن یہ پڑھا رہا ہے تو 50 کا اس کو ثواب ملے گا، اور 50 کا اس کو ثواب ملنے کے ساتھ ساتھ جس نے اس کو تیار کیا ہے اس کا وہ 50 کا ثواب اس کو ملے گا. یہ عقل مندی ہے. تو اب نیکی کمانے کا یہ 2 طریقہ ہے. ایک طریقہ ہے انٹرانزیٹو اور دوسرا طریقہ ٹرانزیٹو، لازم اور متعدی. جو ہم نے نماز پڑھی یہ انٹرانزیٹو ہے، ہم کو اس کا ثواب ملے گا. اور ہم نے اپنا مال خرچ کر کے دوسرے کو نیک بنا دیا. یہاں تک یہ ہے کہ ہم نے اپنا مال دوسرے کو کھلایا. وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ، تمہارا مال نیک لوگ کھائیں، تمہارا کھانا نیک لوگ کھائیں. تو اپنا مال ان کے پاس چلا گیا، ان کی ذات تیار ہوئی، ان کے صحت تیار ہوئی. تو اب وہ عبادت کریں گے تو اس کا ثواب ہم کو بھی ملے گا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی والدہ نے ان کو پیدا کیا، بڑا کیا، پڑھایا لکھایا.
اب امام بخاری بھی نہیں ہیں، ان کی والدہ بھی نہیں ہے، لیکن ان کی تیار کی ہوئی کتاب بخاری شریف موجود ہے۔ پورے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں اس کو فائنل اسکالر ہونے کے لیے فائنل بک ہے وہ، اس کو پڑھے بغیر عالم نہیں ہو سکتی، کیونکہ پورے قرآن کی تشریح تفسیر بخاری شریف ہے، تو بخاری شریف انہوں نے لکھا۔ اب پورے ہندوستان میں جہاں جہاں وہ لوگ پڑھتے ہیں سب کو ثواب ملتا ہے، سب عالم بنتے ہیں، لیکن ان سب کا ثواب امام بخاری کو ملتا ہے، اور امام بخاری کا ثواب ان کی والدہ کو ملتا ہے۔ تو اپنی اولاد کو تیار کرنا، اور اپنی اولاد نہیں ہے تو اپنا مال ایسی اولاد پہ خرچ کرنا جو اس طرح نیک صالح بن جائے، اس کا ثواب اپنا ملتا رہے گا۔ تو یہ متعدی ثواب ہے جو گھر بیٹھے اپنا مل رہا ہے۔ امام بخاری قبر میں چلے گئے، ان کی والدہ قبر میں چلی گئی، تو ثواب ان کو پہنچ رہا ہے، تھوک کے حساب سے پہنچ رہا ثواب۔ تو یہ نیکی کمانے کا یہ بھی طریقہ ہے، اور یہ طریقہ آسان ہے۔ گھر بیٹھے رہیے، سوچتے رہیے، مر بھی جائیں قبر میں ثواب کہاں سے آ رہا ہے، پتہ ہی نہیں کہاں سے آ رہا ہے۔ ہم نے عقل مندی استعمال کیا، اپنا پیسہ حافظ قرآن پہ خرچ کیا، اپنا پیسہ عالم دین پہ خرچ کیا، اپنا پیسہ نیکی کام کرنے والے شخص پہ خرچ کیا، وہ نیکی کر رہا ہے، ثواب اپنے کو مل رہا ہے۔ اور امام بخاری ایسے آدمی تھے کہ انہوں نے اس طرح کی نیکی کی کہ اللہ کو قبول ہو گئی، کہ اللہ نے ان کی کتاب کو پوری دنیا میں چلا دیا۔ ایک مرتبہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سفر میں جا رہے تھے، پانی کا سفر تھا، کشتی کا، دریائی سفر تھا۔ کشتی میں بیٹھے، اور بھی سب لوگ بیٹھے کشتی میں، 20 25 30 لوگ، 60 لوگ۔ آج کل بڑے بڑے جہاز ہوتے ہیں، پورا پورا شہر آباد رہتا ہے اس میں، کئی کئی منزلہ جہاز ہوتا ہے، اور 4-6 مہینہ چلتا رہتا ہے، اسی میں سب کالج والی سب ہوتا ہے، مارکیٹ ہوتی ہے، سب ہوتی ہے، اس میں بچے پڑھتے اڑتے ہیں، پورا اس میں رہے تو ایسا لگتا ہی نہیں کہ یہ کوئی سفر ہے، بلکہ پورا گاؤں آباد رہتا ہے، پوری سٹی رہتی ہے۔ خیر کشتی میں سوار ہوئے، 20-25 لوگ اور تھے، بیٹھے اپنا جا رہے ہیں۔ امام بخاری کے جیب میں 100 دینار تھا۔ دینار کس کو کہتے ہیں؟ سونے کے سکے کو کہتے ہیں۔ 1 دینار جو ہے 4 گرام 374 ملی گرام کا ہوتا ہے، 1 دینار، یعنی 3-4 گرام سونے کا ہوتا ہے دینار، اشرفی سونے کا سکہ۔ تو ان کے پاس 100 دینار تھے، وہ کہیں ایسے اٹھائے آدمی کچھ کام کرتا ہے تو جیب میں دکھ گیا 100 دینار۔ اب ایک آدمی کی نیت خراب ہو گئی، دریا کا سفر ہے، بیچ میں اندر تھوڑی دوسرا کوئی مسافر آئے گا سوار ہونے۔ اب اس نے دیکھا ان کے پاس 100 دینار ہے، نیت خراب ہو گئی۔ اس نے کسی سے کہا نہیں، اپنی نیت کو تھوڑی بتاتا آدمی فاسد ہے کیا ہے۔ اس نے شور مچانا شروع کیا کہ میرا 100 دینار غائب ہو گیا، میرا 100 دینار غائب ہو گیا۔ اب 100 دینار غائب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسی کشتی میں جو بیٹھے ہیں اسی میں سے کسی کے پاس ہوگا۔ یہاں سے کون بھاگے گا؟ بھاگ کر کے جائے گا تو راستہ ہی نہیں ہے، اور کوئی نیا آئے گا بھی نہیں۔ یہی 20-25-30 جتنے لوگ ہیں انہیں میں سے کسی کے پاس ملے گا۔ تو کشتی بان نے کہا کہ ٹھیک ہے، تلاش کرو، پھر سب کی تلاشی لو۔ تو امام بخاری جدھر بیٹھے تھے ادھر سے نہیں شروع کیا، کیونکہ نیت ہی فاسد تھی نا، ادھر سے شروع کیا تاکہ کسی کو سلائٹسٹ ڈاؤٹ بھی نہ ہو، ذرا ہلکا بھی شک نہ ہو۔ ادھر سے شروع کیا، ادھر سے کھڑا کیا، اس کو پورا چیک کیا آدمی کو،
کچھ نہیں اس کے پاس گیا، ہوگا 2-4، 100 شرفی کہا ہے، تو اس کے پاس اپنا جو بھی تھا سب چیک کیا، اس کے بعد دوسروں کو چیک کیا، تیسرے کو چیک کیا، چوتھے کو، پانچویں کو، اس طرح چیک کرتے کرتے تلاشی لیتے 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 امام بخاری کے پاس آ گیا۔ آخری آدمی، آخری نمبر ان کا تھا، ان کی بھی تلاشی لیا، تلاش کیا، پورا سب تلاش کر لیا، کچھ نہیں ملا۔ اب سب لوگوں کو تو نہیں معلوم، اس نے تو دیکھ رکھا تھا، تو یہ بھو چکر رہ گیا، کیا بات ہے یار، میرا داؤ چلا نہیں، فیل ہو گیا۔ اب الٹا سب ہی اس کو ڈانٹنے لگے، نالائق کہیں کہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹا شور کیا، ایسا کیا ویسا کیا، سب کو پریشان کیا۔ اب اس کی نیت تو فاسد تھی، اور اس کے حساب سے اس نے اس طرح کا سارا ہنگامہ مچایا تھا، کچھ ہوا نہیں، اسی کو ڈانٹ پڑی، اسی کو شرمندہ ہونا پڑا، اور اپنا سفر طے ہو گیا۔ سب لوگ بول کر کے چپ ہو گئے، پھر کشتی رکی، سب اتر کے جانے لگے اپنی اپنی منزل پر۔ تو وہ آدمی جس نے شور مچایا تھا، وہ چپکے کنارے آ کر کے امام بخاری سے ملا۔ امام بخاری سے کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس تو 100 اشرفی تھی، دینار تھا، آپ کا تھا نا، وہ کیا کیا آپ؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہاں وہ میرا تو تھا، لیکن وہ میں نے دریا میں ڈال دیا تھا۔ کہا کیوں ڈال دیا تھا آپ نے؟ تو آپ کا تھا۔ تو امام بخاری نے کہا کہ میرے پاس رہتا تو میں کیسے ثابت کرتا کہ یہ میرا ہے؟ تو سب لوگ مجھے کو چور سمجھتے، چاہے جتنا وہ چلاتا، حالانکہ میرا تھا، اور تم خود ہی کہہ رہے ہو کہ میں نے دیکھا تھا آپ کے پاس تھا وہ۔ میں نے اپنا پیسہ پھینک دیا، گرا دیا، اپنی عزت بچانے کے لیے۔ اپنی عزت بچانے کے لیے اپنا بھی نقصان کرنا پڑتا ہے، کیونکہ عزت ایک مرتبہ چلی جاتی ہے تو پھر واپس نہیں آتی۔ عزت بہت قیمتی شے ہے، معمولی نہیں ہے، اس لیے آدمی کو اپنی عزت اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہیے۔ امام بخاری کی یہ ادا اللہ کو بہت پسند آئی، تو اللہ نے پوری دنیا میں ان کو باعزت بنایا۔ حدیث کی کتابیں اور بھی ہیں، اللہ کے بندے اور بھی پیدا ہوئے ہیں، اور حدیثیں 5 لاکھ حدیثیں تھیں امام بخاری کو یاد ہے، اس میں سے 4000 حدیث صرف بخاری شریف میں ہے۔ تو 5 لاکھ حدیثیں اور بھی کتابوں میں تو ہے نا، اور لوگ بھی لکھنے والے ہیں، جمع کرنے والے ہیں، لیکن اللہ کو کوئی ادا اس طرح پسند آ جائے تو اللہ نے ان کو اور باعزت بنا دیا۔ اپنی عزت کی انہوں نے حفاظت کی تو اللہ نے باعزت بنا دیا۔ تو ہم کو اس طرح چاہیے کہ ہم اپنی عزت کو محفوظ رکھیں، اپنے بچوں کی عزت کو محفوظ رکھیں، اور وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، اصل عزت اللہ کے پاس ہے، وَلِرَسُولِهِ اور رسول کے پاس ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ اور مومنین کے پاس ہے۔ رسول کے پاس کہاں سے عزت آئی؟ اللہ نے دیا۔ اور مومنوں کے پاس عزت کہاں سے آئی؟ اللہ اس کے رسول نے دیا۔ اللہ نے دیا رسول کو، رسول نے مسلمانوں کو دیا۔ تو دین کا جتنا کام ہے اس میں عزت ہے، تو اس میں سے ایک ایک کام کرتے رہیں گے، عزت بڑھتی رہے گی۔ نماز پڑھنا، امت میں 100% نماز آنی چاہیے، جماعت میں سکھایا جاتا ہے، یہی جماعت میں گئے نماز کا پابند ہونا، پھر جماعت سے آئے چھوڑ دیا، تو عزت کیسے آئے گی؟ کہیں بھی گھوم رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، ابھی تو ایک عمل ہے نماز کا، اس سے عزت آئے گی، روزہ رکھیں گے اس سے عزت آئے گی، ماں باپ کی خدمت کریں گے اس سے عزت آئے گی،
بڑے کو بڑا سمجھیں گے، چھوٹے کو چھوٹا سمجھیں گے، چھوٹے پر شفقت کریں گے، بڑے کی عزت کریں گے، اس سے ہم کو عزت ملے گی۔ عزت کے معنی آتے ہیں غلبہ، کہ اللہ ہم کو غالب رکھیں گے، لوگ مرعوب ہوں گے ہم سے۔ اب ہم نے اپنی عزتوں کو پامال کیا، ہم خدا کے سامنے بڑے نہیں ہیں، کیونکہ ہم نے خدا کے سامنے سر ہی نہیں جھکایا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارا رعب، ہماری عزت لوگوں کے دلوں سے نکال دیا۔ پہلے لوگ مسجدوں میں سرکاری لوگ آنے سے ڈرتے تھے، اور جوتا چپل پہن کر کے آنا تو بہت برا سمجھتے تھے، وہیں اتار کر کے وہ بھی آتے تھے، ڈرتے رہتے تھے، کانپتے رہتے تھے، کیونکہ اہل مسجد، اہل ایمان، اہل دین کیا تھے؟ عزت والے تھے، تو رعب تھا ان کا۔ ابھی ہم نے اپنا رعب ختم کر دیا ہے، وہ اللہ جانتا ہے، ہم جو کرتے ہیں اللہ جانتا ہے، تو اسی لیے ہم کھیرے ککڑی کی طرح ہیں جسے کاٹ دیا جا رہا ہے، مسجدیں گرا دی جا رہی ہیں، مسلمانوں کا خون ارزاں ہے، پانی کی طرح ہے، پانی بھی بکتا ہے لیکن مسلمان کا خون اس سے بھی زیادہ سستا ہو گیا ہے۔ وجہ ہے کہ ہم نے اپنی عزت نہیں بنائی۔ عزت بنتی کیسے ہے؟ ایسے بنتی ہے، جھوٹ بولنا ہمارا کام ہے، دھوکہ دینا ہمارا کام ہے، اور اللہ کے جو احکام ہیں ان کو توڑنا ہمارا کام ہے۔ جھوٹ نہ بولتے، دھوکہ نہ دیتے، نمازوں کے پابند ہوتے، بڑوں کا احترام کرتے، جو دین کے کام ہیں چھوٹے بڑے فرض واجب سنت مستحب اس کے پابند ہوتے، تلاوتوں کے پابند ہوتے، اور پھر دیکھتے اللہ تعالیٰ کی ہماری عزت کتنی ہے، اور ہم جو ہے اللہ کی نظر میں کتنے بڑے ہوتے۔ اب ہمیں چاہیے کہ اس کھوئی ہوئی عزت کو دوبارہ بحال کریں۔ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ہم نے اپنے اسلاف سے یہی میراث پائی تھی عزت کی، وہ باعزت تھے، عزت دے کے گئے تھے کہ تم دنیا میں رہنا، باعزت رہنا۔ نبی کے سامنے آ کر کے آدمی زہر کھلا رہا ہے، زہر خود ہی بول دے رہا ہے۔ ایک یہودی عورت آئی، بکری کا گوشت پکا کر کے لائی اور حضور کو پیش کیا کہ یہ لو کھا لو۔ حضور نے اٹھایا اور زبان پہ رکھ لیا، بکری کا گوشت ہو، بوٹی بول رہی ہے مجھ میں زہر ملا ہوا ہے، لیکن تھوڑا ٹچ ہو گیا تھا زبان پہ۔ اور 2-3 صحابہ ایسے بیٹھے تھے، حضور نے کہا وہ کھاؤ، ابھی تو نہیں ہے، لیکن اب جب بولا تو حضور نے ٹچ کر دیا تھا، نکال دیا، لیکن اور 2-3 جو تھے انہوں نے منہ میں لے لیا، تو سوچا کہ حضور کے سامنے بے حرمتی ہوگی، بے عزتی، اچھا نہیں لگ رہا ہے حضور کے سامنے تھوکنا، تو وہ نکل گئے تو وہ شہید ہو گئے، انتقال ہو گیا ان کا۔ اور حضور نے نکال دیا تھا، بکری نے وہ گوشت نے بول دیا تھا تو نکال دیا آپ نے، لیکن اتنا اثر تھا، جتنا خطرناک زہر تھا اس میں، کہ اللہ کے رسول اخیر وقت میں، موت کے وقت میں بھی کہہ رہے تھے کہ میری موت میں اس بکری کے گوشت والے زہر کا بھی اثر معلوم ہوتا، ابھی بھی تکلیف وہ معلوم ہو رہی ہے۔ تو ایک طرح سے آپ شہید بھی ہیں کہ وہ اس کا اثر معلوم ہو رہا ہے۔ تو اب یہ بکری کا گوشت بتا دے رہا ہے، اتنا اللہ نے مقام عطا کیا۔ پھر اسی طرح ان کے صحابہ کا بھی مقام اللہ نے عطا کیا تھا کہ ایک بادشاہ نے آگ جلائی اور ایک مسلمان کو کہا اس میں ڈال دوں گا، تو ڈال دو، کہا کہ نہیں تو ایمان چھوڑو، کافر ہو جاؤ۔ ڈال دیا اس نے، ایمان نہیں چھوڑے، ڈال دیا، تو وہ آرام سے اس میں کھڑے ہیں، مسکرا رہے ہیں ایمان والے۔ تو بادشاہ جو ہے جھلایا، کہہ رہا، آگ سے کہہ رہا ایسے ہی یوں ہی، یہ نہیں سوچ رہا کہ آگ سے بات کرنا چاہیے، لیکن کہہ رہا اے آگ، تو وہی آگ ہے نا، کیوں نہیں جلا رہی ہے؟ تو گرم نہیں ہے؟
تو آگ کو بھی اللہ نے آواز دے دیا. یہ تو ایسے ہی بولا تھا جیسے آدمی بولتا ہے آواز باختہ ہو کر کے, ارے آگ تو جلا نہیں رہی, ہنس رہا ہے. تو آگ کو تو اللہ نے آواز دے دیا. آواز کہہ رہی ہے کہ ہاں تو آ جا تو پتہ چلے گا میں گرم ہوں کہ ٹھنڈی ہوں. تو ہی آ جاتا. تو اتنی زیادہ اللہ نے عزت اور غلبہ دیا تھا کہ ہم آگ میں بھی جا رہے ہیں. ایمان والا ابراہیم علیہ السلام کا تو ایمان وہ تو پیغمبر ہے, ان کے بارے میں تو سبھی جانتے ہیں. پیغمبر کو اللہ نے بچایا, لیکن حضور جن کے ہم امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے امتیوں کو بھی اللہ نے یہ غلبہ اور عزت دیا کہ کود گئے. اور اس کے بعد جو ہے بادشاہ سے آگ مخاطب ہو کے کہہ رہی ہے کہ تو آ جا اندر, تو ہی آ جا, تو ابھی دیکھے گا میں گرم ہوں کہ ٹھنڈی ہوں, تو ہنسے گا یا روئے گا پتہ چلے گا ابھی. تو وہ آگ ایک آدمی کے لیے پھلواری بن گئی, گلستان, اور دوسرے کے لیے آگ وہی آگ ہے. تو زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا. ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے. ہماری باتیں, ہم بھی اندر سے مضبوط تھے اور جن کو بتاتے تھے وہ بھی مضبوط تھے, اور ہماری باتیں لوگ سنتے تھے اور اس سے اثر لیتے تھے. غیر بھی تبلیغی اجتماعات ہوئے ہیں, غیروں نے, یہ بال ٹھاکرے وغیرہ کا نام آتا ہے کہ اجتماع بمبئی میں ہوا, اور سے سن رہا تھا کتنی اچھی باتیں یہ لوگ کر رہے ہیں. لیکن آج نہ مدرسہ محفوظ ہے, نہ مسجد محفوظ ہے, نہ تبلیغی جماعت محفوظ ہے, اور نہ مدرسے والے, مسجد والے, اور نہ اہل قرآن, اہل ایمان, اہل جماعت, کوئی محفوظ نہیں. پتہ چلا کہ روب نکل گیا, عزت جس سے تھی وہ نکل گئی, اور ہم وہ عزت والے نہیں رہے, وہ غلبہ ہمیں نہیں مل رہا ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس طرح کی نیکیاں کریں جو ہم ثواب پائیں اور دوسرے کا ثواب بھی ہم کو ملے, دوسرے کا ثواب ملتا رہے. اس طرح کی نیکیاں کریں اور اس طرح کی نیکیاں کر کے یہاں سے چلے جائیں. ہر آدمی کو جانا ہے, روزانہ میت ہوتی ہے. ابھی آج شہادہ میں میت ہوگی, سارے لوگ رشتہ دار گئے ہوئے ہیں. تو یہ سمجھ رہے ہیں ہم لوگ کہ جو مر رہا وہی مرے گا, ہمارا نمبر نہیں آئے گا. ایسا ہی ایک جو ہے انڈرسٹوڈ فیکٹ ہو گیا ہے. چلو جنازے میں شریک ہو جاتے ہیں, نماز پڑھ لیتے ہیں, مٹی دے لیتے ہیں, انہی کی موت آئے گی. ایسے ہوتے ہوتے آج وہ, کل ہماری باری ہے. موت سے کس کو رستگاری ہے؟ موت سے تھوڑی کوئی بچنے والا ہے. موت تو ہر ایک کو آنی ہے. اس وجہ سے اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ تم گناہ سے توبہ کرو. ان اللہ غفور رحیم, بے شک اللہ بخشنے والے ہیں, رحم کرنے والے ہیں. اور ایمان والو, قرآن سے, ایمان سے, ایمان والوں سے دوستی کرو, نمازوں سے دوستی کرو, ان سب چیزوں کو صحیح کرو. کافروں سے دوستی نہ کرو, اللہ کو ان پر غضب نازل ہوا ہے, ان سے دوستی تمہارے کچھ کام نہیں آئے گی. کافروں والے کام نہ کرو. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں, دھاگا باندھ لیتے ہیں, ایسا دھاگا جس سے ہندو دکھے, تاکہ کبھی جو ہے سوسائٹی میں کہیں جائیں تو لوگ سمجھیں کہ ہندو دل کو کچھ نہ کہیں. حالانکہ وہ ننگا کر کے ہم کو دیکھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے کہ ہندو ہے. جب موت آئے گی تو موت آئے گی. لا تستاخرون ساعة ولا يستقدمون, لا تستاخرون ساعة ولا تستقدمون. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ دھاگا بچا لے گا, تو ہم, اللہ بچاتا ہے, دھاگا بچاتا ہے. ہم نے دھاگا کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیا, یہ شرک ہو گیا. ایسے کرتے رہتے ہیں. تو ہم دوستی کریں ایمان سے, ایمان والوں سے. کافروں سے, کافروں کے اعمال سے دوستی نہ کریں. یہ سب شرک ہے. یہ سمجھے کہ یہ دکان پہ بورڈ ایسا لگا دیا کہ کوئی نہ سمجھے. حالانکہ کیا ہوتا ہے, ہوتا یہ ہے کہ جان بوجھ کر کے, پوچھ پاچھ کر کے, ووٹر لسٹ میں دیکھ کر کے, ہر طرح سے جو ہمارے لیے مصیبت لکھی ہے وہ آ ہی جاتی ہے. ہم نے اللہ پہ بھروسہ کیا ہوتا تو اللہ کی مدد آتی, غیب سے فرشتے اترتے, مدد کرتے. اور ایسا ہوا ہے, واقعات ہیں
کہ راستے میں جا رہے ہیں، مسلمان کو ایک پکڑ لیا جنگل میں، کہا کہ نہیں جانے دوں گا، سارا سامان رکھ دے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے سامان لے لے، مجھے 5 منٹ کی مہلت دی۔ کہا ٹھیک ہے، کیا چاہیے؟ کہا مجھے نماز پڑھنا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، تیرے جیسے بہت آئے، تو پڑھ لے۔ اب اس کے بعد نماز پڑھ رہا ہے، اب ادھر جو ہے اللہ نے فرشتہ بھیج دیا، یہ نماز پڑھ رہا، ادھر فرشتہ آیا، فرشتہ آ کر کے اس چور ڈاکو کا خاتمہ کر دے رہا ہے تلوار سے۔ اب یہ اپنا نماز پڑھ رہا ہے، اس کو اللہ سے لو لگانا ہے، اب اللہ کے یہاں جانا ہے۔ اس کے بعد سلام پھیر کر کے دیکھ رہا ہے کہ مرا پڑا ہے۔ ہم تو اپنا آخری عمل اللہ کے یہاں جانے سے پہلے تیاری کر رہے ہیں۔ ہمیں اللہ پہ اعتماد تھا تو اللہ نے ہمارا کام کیا، اور جب ہمارا اللہ سے اعتماد ہٹ گیا، ایک دھاگے کو اور اس طرح کی چیزوں کو، دنیا کے اسباب کو ہم نے اللہ سمجھ لیا، خدا سمجھ لیا، تو پھر اللہ نے ہماری مدد چھوڑ دی۔ اس وجہ سے ضرورت یہ ہے لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، جن پر اللہ کا غضب نازل ہو سے دوستی نہ کرو، ان کے اعمال سے دوستی نہ کرو۔ وہ پھسپھسے، ان کا اعمال پھسپھسا، وہ کمزور، ان کے اعمال کمزور، تم طاقتور، تمہارے عمل طاقتور۔ ایک جنگ ہو رہی ہے، جیت نہیں رہے مسلمان، تو سپہ سالار نے روکا، کہا کہ یہ غور کرو کیوں نہیں ہم لوگ جیت رہے ہیں، شکست بھی نہیں دے پا رہے ہیں، کوئی شریعت کا کام ہم سے چھوٹ تو نہیں رہا۔ غور کر کے دیکھا کہ مسواک سب لوگ نہیں کر رہے ہیں، سب لوگ مسواک کرو، کچھ کر رہے کچھ نہیں کر رہے، سب لوگ کرو، مسواک کی سنت چھوٹ رہی ہے۔ اب جو ہے مسواک توڑنا چالو کیا لشکر والوں نے، اور مسواک لے کے سب مسواک کر کے پھر جہاد کریں گے۔ اب یہ مسواک کرنے کے بعد اس کے بعد جہاد کرنا شروع کیا۔ وہ کیا سمجھ رہے ہیں، ارے اب تو یہ دانت جو ہے صاف کر رہے ہیں، تیز کر رہے ہیں، یہ تو کچے چبائیں گے، لہذا ان کے دل میں رعب بیٹھ گیا اور ہار گئے۔ تو ایک سنت میں کیا طاقت ہے ہم کو معلوم نہیں، اصل اللہ رعب ڈالتا ہے دوسروں پر، ہم رعب نہیں ڈالتے۔ ہم نے رعب کی چیزوں کو نکال دیا ہے۔ گھر میں جائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں، داہنا پیر داخل کریں، گھر میں بھی، گھر سے نکلیں تو بایاں پیر گھر سے نکالیں اور بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھیں۔ کپڑا پہنیں تو داہنے ہاتھ میں آستین ڈالیں، نکالیں تو پہلے بائیں ہاتھ میں نکالیں، دعا پڑھیں الحمدللہ الذی کسانی ما واری بہ عورتی اتجمل بہ فی حیاتی۔ جوتا پہنے، چپل پہنے، اس میں بھی اللہ کے رسول کی سنت کہ پہلے دائیں پاؤں میں پہنے پھر بائیں میں اتارے، تو پہلے بایاں اتارے پھر دایاں۔ ایک ایک سنت میں کیا طاقت ہم کو معلوم نہیں، پر بچوں کو بتائیں، خود بھی اس کے پابند ہوں، آئینہ دیکھیں تو کیا سنت ہے، کیا دعا ہے، اور جو ہے بیت الخلاء میں جائیں اس سے باہر نکلے تو کیا دعا ہے، کیا سنت ہے۔ ساری سنتوں کو زندہ کریں، عمل کر رہے ہیں تو اور پابندی سے کرتے رہیں، نہیں کر رہے ہیں تو کرنا شروع کر دیں۔ اللہ رب العزت نے اسی میں طاقت رکھی ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔